اچھا، ویسے دلچسپ بات ہے کہ درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کی منظور ہوئیں اور سیلیبریٹ آپ کے کلائنٹ کر رہے ہیں اسے، اور وہ بڑے کمفرٹیبل نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراف نکلے سارے لوگ انکلوڈنگ علی ظفر صاحب، تو انہوں نے کہا جی کہ بڑا خوشائند فیصلہ اور بڑا زبردست کام ہو گیا۔ جو پہلا اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جی عدالت نے تو جی بالکل وقت ہی نہیں دیا، ہمارے لوگ 6 لوگ تو ملک سے باہر ہیں اور ہاؤس پورا نہیں ہے، 20 سیٹوں کے اوپر بائی الیکشن ہونا ہے، 5 مخصوص نشستیں ان کے اوپر نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا، تو عدالت کے فیصلے میں بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ تو یہ بات تو پھر شاید عدالت میں ہوئی ہوگی کہ ٹائم مانگا گیا ہوگا عدالت سے دوسری سائڈ سے۔ پرسوں غالباً علی ظفر ان کو کہا کہ ہمیں 10 دن کا ٹائم دے دیں، اتنے دن میں ہمارے وہ جو ممبرز ہیں وہ جو ریزرو سیٹس پہ ہیں وہ شاید نوٹیفائی ہو جائیں گے، اینڈ وہ اتنا ٹائم ہمیں چاہیے ہوگا تاکہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ انہوں نے کہیں یہ 2 باتیں تو انہوں نے کہیں نہیں کی کہ ہمارے کوئی ممبرز آؤٹ آف کنٹری ہیں یا 17 جولائی کے بائی الیکشن کا ویٹ کریں۔ پرسوں انہوں نے یہ کہا۔ اب کل بینچ نے ان سے پوائنٹڈلی پوچھا کہ آپ وہ 10 دن کا ٹائم پریس کر رہے ہیں، مطلب مانگ رہے ہیں دوبارہ؟ انہوں نے کہا جی نہیں مانگ رہا۔ اچھا، دس از اے اسٹیٹمنٹ دیٹ ہی میڈ ایٹ دی کورٹ۔ جی بالکل، اور کورٹ نے اسپیسیفکلی پوچھا کہ آپ وہ ٹائم مانگ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں میں نہیں مانگ رہا۔ سو یہ کہنا کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا، اور دیکھیں آج تو اینٹیسپیٹڈ تھا کہ فیصلہ آ جائے گا۔ یہ 2-3 چیزیں مانگ رہے تھے۔ ایک یہ کہہ رہے تھے کہ جو 63A والی سپریم کورٹ کی ڈیسیشن ہے اس کو ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کریں، اور یہ 16 اپریل کا جو ڈیسیشن تھا الیکشن تھا اس کے اوپر وہ فیصلہ اپلائی ہوا، جو ڈیفیکٹنگ ممبرز تھے PTI کے ان کے ووٹس ایکسکلوڈ ہو جائیں۔ اب اس کا نیچرل کانسیکوینس تھا، اور اس کے اوپر بھی 2-3 دن کورٹ میں پروسیڈنگ ہوئی کہ اگر ہم یہ کرنے جائیں گے تو آگے کانسٹیٹیوشنل پروسیس کیا ہے۔ دونوں سائڈ پہ یہ بات ہوئی، ہم نے بھی کورٹ سے یہ بات کی کہ اگر آپ یہ کرنے جائیں گے تو پھر جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر یہ ووٹ ایکسکلوڈ کریں گے اور آپ پریزائڈنگ آفیسر کو کہیں گے، یہ کورٹ کا کام نہیں ہوگا۔ کورٹ یہ ڈٹرمنیشن دے دے گی کہ جی وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ سلیکشن پر اپلائی کرے گا۔ ناؤ دا پریزائڈنگ آفیسر شوڈ لک ایٹ دا ڈویژن لسٹ آف دیٹ ڈے، اور پھر ان کو ایکسکلوڈ کر کے دیکھے کہ کسی کے پاس میجورٹی آف ٹوٹل ممبرشپ ہے یا نہیں ہے، یعنی 186 کا نمبر تھا یا نہیں تھا۔ تو جو پہلا پول ہے اس میں 186 کلیئر چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اگر نہ ہو تو پھر آپ آگے آ جاتے ہیں۔ 130 سب اس میں سو وہ بالکل سمپل تھا۔ اب اسیوم کر لیں کہ یہ فیصلہ 17 مئی کے بجائے 15 اپریل کو آیا ہوتا، چیف منسٹر کے الیکشن سے 1 دن پہلے۔ اگر یہ فیصلہ اس وقت آ گیا ہوتا تو پریزائڈنگ آفیسر کیا کرتے؟ وہ دیکھتے، وہ ان 25 ممبرس کو ایکسکلوڈ کر دیتے، اور وہ کہتے کہ کسی کے پاس 186 نہیں ہے، اینڈ امیڈیٹلی ویری نیکسٹ مومنٹ وہ کہتے اب سیکنڈ راؤنڈ ہوگا۔ تو سیکنڈ راؤنڈ کا جو اصول ہے پریزنٹ اینڈ ووٹنگ کی میجورٹی، تو جو اس وقت ہاؤس میں لوگ بیٹھے ہوتے جو اس میں سمپل میجورٹی لے لیتا ان کی، وہ چیف منسٹر اس وقت ہی ہو جاتا۔ ایک بات جو بار بار کہی عمر راجہ بشارت صاحب کو، انہوں نے کہا جی عدالت نے تو حمزہ شہباز شریف کا الیکشن جو ہے اسے کل عدم قرار دے دیا، جو کہ مجھے کہیں نہیں نظر آیا کہ یہ لفظ کے لیے انہوں نے کل عدم قرار دیا ہے۔ یہی اعتراض ہے پاکستان تحریک انصاف کا جی کہ ایک کام جو کہ ہوا ہی غلط ان کے مطابق، اور پھر حمزہ شہباز شریف کو کیسے عدالت نے الاؤ کر دیا کہ وہ کل تک، یعنی جب دوبارہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اس وقت تک وہ وزیر اعلیٰ بھی رہیں، یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں کورٹ نے یہاں یہ کیا ہے، کورٹ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا 63A کا، اس کا پیراگراف نمبر 3 تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ووٹس آف ڈیفیکٹنگ ممبرز شیل بی ڈسریگارڈڈ اینڈ ناٹ کاؤنٹڈ۔ یہ فیصلہ اب اور آئندہ کبھی بھی یہ پریزائڈنگ آفیسر نہیں کرنا ہوگا۔ اب جب کبھی بھی الیکشن ہوگا پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہر پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن چلی جائے گی، یا وہ ان سے مانگ لے گا کہ آپ بتا دیں کہ آپ کی پارلیمنٹری پارٹی نے ABC پارلیمنٹری پارٹیز نے کس کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب وہ ڈائریکشنز ہوں گی پریزائڈنگ آفیسر کے پاس، پھر جب ڈویژن لسٹ ہوگی، جب ان کے پاس رزلٹ آئے گا تو پھر وہ دیکھیں گے کہ کسی بھی پارلیمنٹری پارٹی کے ممبر نے کہیں دوسری طرف ووٹ تو نہیں دیا، اور اگر دیا ہو تو وہ اس کو ایکسکلوڈ کر دیں گے۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہر دفعہ پریزائڈنگ آفیسر نے کرنا ہوگا۔ یہی ہائی کورٹ نے کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ تو ہم نے نہیں کرنا ہوگا، یہ تو پریزائڈنگ آفیسر کا کام ہوگا جو اس وقت الیکشن کنڈکٹ کرا رہا ہوگا کہ وہ ووٹ ایکسکلوڈ کرنے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے اب کہہ دیا ہے کہ 63A میں یہ بھی پڑھا جائے، یہ بھی ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اناؤنس بھی کر دیا کہ جی ہم تو اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جا رہے ہیں، وچ از obviously ان کا رائٹ ہے۔ اور امید یہ کی جا رہی ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں obviously کہ جی کل ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور جسے عام فہم زمان میں ہم وہ اسٹے آرڈر لے لیں یا اس کی امپلیمنٹیشن روک دیں فیصلے کی۔ بحیثیت ایک سینئر قانون دان، آپ کے نزدیک اس کی پاسبلٹی کیا ہے
کہ کل ہی سپریم کورٹ جائیں اور ساتھ ہی اسٹیٹس کو آرڈر بھی مل جائے؟ میں تو حیران ہوں کہ سپریم کورٹ زیادہ سے زیادہ کیا مانگنے جا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمیں فیئر الیکشن چاہیے. اور فیئرنیس کیا ہوگی الیکشن کی؟ فیئرنیس یہ ہوگی کہ ان کے جتنے ممبرز اسمبلی میں جانا چاہیں وہ جا سکیں, انہنڈرڈ جا سکیں, جو ووٹ دینا چاہیں وہ دے سکیں, پارٹی لائن کے خلاف دیں گے تو وہ کاؤنٹ نہ ہو. زیادہ سے زیادہ یہی مانگ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ چیف منسٹر ہیں تو اپنی پوزیشن کو انفلوئنس کر سکیں گے. وہ تو اب انفلوئنس کر نہیں سکتے. جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اگر کوئی ڈیفیکٹ کرے گا تو وہ ڈسریگارڈ ہو جائے گا, تو اب کون انفلوئنس کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ جی ان کے ممبرز کو گورنمنٹ پریونٹ کرے پہنچنے سے. ایسی کوئی بات ہو تو وہ بالکل اس کے لیے یہ سامنے لے آئے کہ جی ہمارا کوئی ممبر آ نہیں سکا. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے ممبرز ملک سے باہر ہیں, ہمارے اتنے ممبرز جو ہیں وہ یہ بالکل نہیں کہہ رہے. اور پھر دوسرا جو اس وقت جو پریزنٹ پوزیشن ہے ان کا کلیم یہ تو ہے ہی نہیں نا کہ ان کے پاس ہاؤس میں ادروائز میجورٹی ہے پریزنٹ اینڈ ووٹنگ کی. یہ تو وہ نہیں کہہ رہے. ان کے نمبرز جو اس وقت کہتے ہیں کہ ہاؤس پورا نہیں ہے جی, 20 سیٹوں کے اوپر بائی الیکشن ہونا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہاؤس پورا ہو تب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو. تو یہ تو انہوں نے نہ کبھی اپنی پٹیشن میں یہ بات کہی, نہ کبھی اپنی بحث میں بات کی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے وکیل سے کورٹ نے پوچھا, انہوں نے تو 10 دن کا وقت مانگا تھا. 10 دن کا وقت مانگا تھا, آج سے 2-3 ہیئرنگز پہلے 10 دن کا صرف وقت مانگا تھا. تو 17 جولائی تو 10 دن سے زیادہ دور تھی. انہوں نے یہ تو کہا ہی نہیں کبھی کہ 17 جولائی تک ویٹ کریں. یہ تو اب کہہ رہے ہیں. کورٹ میں کہیں نہیں, بالکل نہیں کہا کبھی کورٹ میں کہ 17 جولائی کے بعد کریں. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی اس کا ڈیسیشن ہی آپ پینڈ کر دیں, لیٹس سے کہ 17 جولائی کے بعد ڈیسیشن ہو. یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ جی 10 دن مانگ رہے تھے, اور وہ بھی انہوں نے پھر ڈرا کر لی وہ اپنی پلی کہ ہم 10 دن بھی نہیں چاہتے, آپ کر دیں. بٹ سر یہ آپ ماشاءاللہ خود بھی سپریم کورٹ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ علی ظفر صاحب نے بھی کسی جگہ کہا کہ جی کل 4 بجے الیکشن, اس سے پہلے ہمیں کوئی ریلیف مل جائے گا جی سپریم کورٹ سے. کیا ریلیف ان آل پروبیبلٹی کیا ریلیف ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی جو انہوں نے اس وقت جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اور انہوں نے ایک آرڈر کیا تھا کہ تمام اسٹیٹ فنکشنریز یہ انشور کریں گے کہ جو ممبر ووٹ ڈالنا چاہے انہنڈرڈ انبریجڈ ایکسیس ہو اس کی اسمبلی تک. یہ آرڈر بالکل, وہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر آج بھی موجود ہے. اینڈ آئی ایم پریٹی سرٹن, اور ہائی کورٹ کا بھی ڈائریکشن ہے. ہائی کورٹ نے بھی اپنے اس میں کہا ہے کہ جو ساری فنکشنریز ہیں ایکٹنگ انڈر دا کانسٹیٹیوشن اور دا لا, وہ کورٹ کی ڈائریکشنز کو امپلیمنٹ کریں گے. اور اگر کوئی کسی ممبر کو پریونٹ کرے گا تو وہ اوبویسلی سپریم کورٹ سے زیادہ زیادہ یہی مانگ سکتے ہیں کہ جی ہمارے ممبرس کو یہاں تک پہنچنے کی اجازت دی جائے. کوئی روک بھی نہیں رہا میرا نہیں خیال. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہ جی اس انتخاب کو روکا جائے, یہ پلی لے کے جی کہ جی ہم ہاؤس پورا نہیں ہے, 5 لوگوں کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, وہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جی سپریم کورٹ جو لاہور ہائی کورٹ کے جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ جی وہ 5 لوگوں کا مخصوص نشستوں میں نوٹیفیکیشن ہو, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ابھی تک کوئی کورٹ آرڈر آیا ہی نہیں. آرڈر نہیں آیا. دوسرا یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے اس پہ انٹر کورٹ اپیل بھی فائل کیا ہے. اچھا, اب وہ جو انٹر کورٹ اپیل ہے وہ کیونکہ آرڈر اناؤنس ہو گیا تھا اوپن کورٹ میں, تو وداؤٹ ویٹنگ فار دا ریٹن آرڈر یو کین فائل این انٹر کورٹ اپیل. تو وہ انہوں نے فائل کر دی ہے. اب جیسی ہی ڈیٹیلڈ ریزنز وہ آرڈر آ جائے گا, ریٹن آرڈر آ جائے گا, ای سی پی نے بھی اکارڈنگلی ایکٹ کرنا ہے, اور ہمیں بھی جیسے ہی آرڈر آ جائے گا تو ہماری انٹر کورٹ بھی ہیئرنگ کے لیے آ جائے گی. بٹ یہ منصور صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہاؤس کا مکمل نہ ہونا یا لوگوں کا حج پہ چلے جانا یا ملک سے باہر لیٹ سے کوئی ویکیشن پہ ہو سکتا ہے, کوئی حج پہ جا سکتا ہے, کیا عدالت ان چیزوں کو کنسیڈر کرتی ہے سپریم کورٹ لیول کے لیے؟ لوگ نہیں ہیں, موجود نہیں ہیں, تو کیسے ہوگا الیکشن؟ یہ ذمہ داری اس جماعت کی ہے یا یہ پھر یہ کون انشور کرے گا؟ کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. دیکھیں ان کے پاس آج ممبرز نہیں ہے, سے کل نہیں ہے, ٹھیک, اور 17 جولائی کو یہ 20 کی 20 سیٹیں جیت جاتے ہیں, دے ول ہیو میجورٹی. نو کانفیڈنس لے آئے اگلے دن, ہٹا دیں چیف منسٹر کو. ٹھیک, پرابلم کیا ہے یہاں پہ؟ اگر اب وہ 5 ممبرز بھی ہو جائیں تو میجورٹی تو نہیں ہے پریزنٹ ان ووٹنگ پہ ان کی. دے آلسو انڈرسٹینڈ دیٹ. 17 جولائی کو 20 سیٹوں پہ ووٹ ہونا ہے, اور ساتھ ہی کورسپونڈنگلی وہ 5 بھی فل ان ہونی ہے. اگر وہ پہلے نہیں ہوتا نوٹیفیکیشن یا بعد میں ہوتا ہے اور پی ایم ایل این کی اپیل پہ فیصلہ نہیں آتا پی ایم ایل این کے حق میں, الیکشن کمیشن کا اس پہ ڈیفرنٹ ویو ہے جی, تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تو آپشن ہر وقت ہوگی ان کے پاس. جیت جائیں وہ الیکشن اور آ کے نو کانفیڈنس کے تھرو چیف منسٹر کو ریموو کر لیں. سو آپ کو مطلب ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو کیونکہ پوری تحریک انصاف, پوری پاکستان مسلم لیگ کاف کا یہی خیال ہے کہ کل ہونے والے پروسیس کو کسی نہ کسی طرح یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے روک سکتے ہیں یا اسٹے آرڈر لے سکتے ہیں؟ کاؤنٹر انٹویٹو. ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ چیف منسٹر کا رن آف ہونا چاہیے, وہ پچھلا الیکشن ہی, اب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے.
समझ नहीं आ रही क्या चाहेंगे। वो कहते हैं हाउस मुकम्मल नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर चीफ मिनिस्टर फंक्शन करते रहे और वो करते रहेंगे फंक्शन। अब ये तो नहीं हो सकता कि कोर्ट ये कहेगी कि जी चीफ मिनिस्टर फंक्शन नहीं करेंगे, क्या करेंगे वो ये कहेंगे कि जो वो कह रही थी वो साजिद सेठी साहब का फैसला जो है उसके मुताबिक हो जाएगी कि उस्मान बुज़दार साहब वापस आ। एंड वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बुज़दार साहब वाज द चीफ मिनिस्टर हु हैड रिजाइंड एंड हु वाज कंटिन्यूइंग इन ऑफिस ऑन अकाउंट ऑफ आर्टिकल 133 विदाउट अ कैबिनेट। सो कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी नहीं थी जिस वक्त वो थे, ही वाज अ चीफ मिनिस्टर विदाउट अ कैबिनेट। तो प्रोविंस जो है 120 मिलियन का, वो विदाउट प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर सकते हैं? आई डोंट नो। अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट कल इनकी सेम डे करती है, व्हिच विल आल्सो बी अ बिट अनयूजुअल कि सेम डे में करे, बट फैसला जो शॉर्ट ऑर्डर है, वो शॉर्ट ऑर्डर के अंदर मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनको उसमें क्या दिक्कत है। सिर्फ एक बात ये हो सकती है जो मैंने आपको पहले कहा कि मेंबर्स को पहुंचने ना दे कोई। आई डोंट सी एनी रीजन कि क्यों नहीं कोई पहुंचने देगा। एक चीज मैं टुवर्ड्स द वेरी एंड कि अदालत ने लिखा है कि बहुत सारे रीजंस बाद में आएंगे। So is this a detailed judgment or it's not a detailed judgment? This is the order of the court. Order of the court, not a detailed reason. वो जो reasons हैं इसकी वो आनी है। जैसे आपका 63A का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया, उसी तरह से जिस तरह से वोट ऑफ नो वो जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे आया, तो उनकी डिटेल्ड रीजंस आनी है। दिस इज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक।